سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 148 ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات اس سورۃ مبارکہ میں چھٹے نمبر پر تسلسل کے ساتھ بیان ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے تورات لینے کے لیے جب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کوہ طور پر گئے اور اپنا نائب اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کو بنا کر گئے، یہاں یہ طے ہوا کہ 30 راتوں کا آپ اعتکاف کریں گے، اس کے بعد آپ کو تورات ملے گی۔ وہاں پہنچ کر 30 کی بجائے راتیں ہو گئی 40۔ ادھر پیچھے قوم میں ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک شخص تھا جس کا نام تھا سامری، جو بعض علماء نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کا تھا نہیں لیکن ان میں شامل ہو گیا تھا، اور بعض نے لکھا ہے کہ تھا انہی میں سے لیکن وہ منافق تھا۔ کچھ وہ جادو بھی جانتا تھا۔ اس نے قوم کو گمراہ کرنے کے لیے ایک کام یہ کیا کہ وہ جتنے زیورات اکٹھے کیے تھے انہوں نے فرعونیوں سے، جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو مصر سے لے کر چلنے لگے تو اس وقت بنی اسرائیل کے لوگوں نے فرعونیوں سے یہ کہا تھا کہ اپنے زیور ہمیں عاریتاً دے دیں پہننے کے لیے، ہم کسی پروگرام میں جا رہے ہیں، فنکشن میں جا رہے ہیں، واپس آ کے آپ کو دے دیں گے۔ تو وہ زیورات اکٹھے کیے تھے انہوں نے فرعونیوں سے۔ اب یہ سامری لوگوں کو کہنے لگا کہ یہ زیورات تو چونکہ ان کے ہیں، ان پہ ہمارا قبضہ درست نہیں، لہذا یہ سارے زیورات مجھے جمع کروا دو۔ کچھ لوگ اس کے جھانسے میں آ گئے اور انہوں نے وہ زیورات اس کے پاس جمع کروا دیے۔ حالانکہ شرعی لحاظ سے اب یہ زیورات انہی کی ملکیت بن چکے تھے، کیونکہ جب مسلمان کسی علاقے سے ہجرت کر جائے اور اپنا مال چھوڑ جائے تو وہ مال کافروں کا ہو جاتا ہے، وہ مسلمان کا نہیں رہتا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جو حضرات مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے ان کو فقراء کے لفظ سے ذکر کیا، للفقراء المہاجرین، فقیر مہاجر۔ فقراء ان کو کیوں کہا گیا؟ حالانکہ ان میں بہت سارے ایسے تھے جو مکہ مکرمہ میں ٹھیک ٹھاک مالدار تھے،
لیکن ان کو فقراء اس لیے کہا گیا جب وہ مکہ چھوڑ آئے تو مال بھی سارا ختم ہو گیا، اب وہ سب دوسروں کی ملکیت میں چلا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب فتح مکہ کے بعد مکہ میں تشریف لائے تو اب کسی کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ آپ اب سٹے کہاں کریں گے، کہاں ٹھہریں گے؟ آپ کا اپنا مکان جو آبائی مکان ہے کیا اسی میں آپ کا سٹے ہوگا؟ تو کسی نے آپ سے پوچھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عقیل نے ہمارے لیے کوئی مکان چھوڑا ہو تو ہم وہاں ٹھہرے۔ عقیل حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کے بھائی تھے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، تو انہوں نے ان مکانات پہ قبضہ کر کے ان کو فروخت کر دیا تھا۔ آپ نے فرمایا اس نے ہمارے لیے کوئی مکان چھوڑا ہو تو ہم اس مکان میں ٹھہرے۔ تو میرے محترم دوستو، ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ جب مسلمان مال چھوڑ کے چلا جائے تو وہ کافروں کی ملکیت میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر مسلمانوں کے ہاتھ کافروں کا مال لگ جائے، ویسے کافر جن سے حرب ہو، جنگ ہو، تو وہ مسلمانوں کے لیے حلال ہوتا ہے، وہ ان کی ملکیت ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے بھی یہاں لفظ ارشاد فرمایا وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد اپنے زیورات سے ایک بچڑا بنا لیا۔ وہ زیورات اکٹھے کر کے سامری نے ان کو پگھلایا اور پگھلا کے اس کو ایک گائے کے بچے کی، ایک بچڑے کی شکل میں اس کو ایک مجسمہ تیار کر لیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جسدن لہو ہوا، وہ ایک جسم تھا جس سے گائے کی آواز نکل رہی تھی۔ اب اس کے اندر تفسیری روایات میں یہ آتا ہے کہ سامری نے ایک جگہ سے وہ مٹی اٹھا لی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے کی مٹی تھی، اور اس نے یہ منظر دیکھا تھا کہ جہاں ان کے گھوڑے کا پاؤں لگتا تھا وہاں خشک اور بنجر زمین بھی سرسبز و شاداب ہو جاتی تھی۔ تو وہ مٹی اس نے چھپائی ہوئی تھی، اٹھا لی تھی، اس مٹی کو اس نے اس مجسمے میں ڈالا تو دو روایتیں، ایک میں یہ کہ وہ باقاعدہ زندہ بچڑا بن گیا، جیسے گوشت پوست کا کوئی بچڑا ہوتا ہے، اور ایک روایت یہ ہے کہ وہ رہا تو وہی سونے کا مجسمہ ہی، لیکن اس میں سے گائے کی آواز آنے لگی۔ اب جب یہ منظر لوگوں نے دیکھا تو کمزور عقیدے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس قسم کی شعبدہ بازیاں دیکھ کر بڑے متاثر ہو جاتے ہیں۔ دجال بھی آخر زمانے میں اسی قسم کی شعبدہ بازیاں دکھائے گا اور لوگ متاثر ہو کر اس کو خدا سمجھنے لگ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے مضبوط عقیدہ اسلام کا یہ بہت ضروری ہے۔ آج ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں اور قرآن و سنت کے دلائل کی وجہ سے اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ ہمیں اسی ایمان پر استقامت نصیب فرمائے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، کہتے جی یہ فلاں آسمان کے اوپر بادلوں سے اللہ کا نام لکھا ہوا ہماری حقانیت کی دلیل ہے، اور جناب یہ جانور کے جسم پہ اللہ کا نام آ گیا ہماری حقانیت کی دلیل ہے۔ یہ دلیل نہ بھی ہو، یہ تو بڑی کمزور دلیل ہے، یہ تو کوئی اور شکل بھی بن سکتی ہے، کسی اور کا نشان بھی بن سکتا ہے، یہ کوئی حقانیت کی دلیل نہیں ہے۔ حقانیت کے دلائل کے لیے قرآن کریم بھرا پڑا ہے۔ ان شعبدہ بازیوں پہ اگر ہم یقین رکھنے لگ جائیں گے تو کل کو کوئی اور شعبدہ بازی آئے گی تو پھر تو یقین ادھر کو مڑ جائے گا۔ اس لیے ہمارا اعتماد، یقین، ہمارا پختہ اور مضبوط عقیدہ وہ قرآن و سنت کے دلائل پہ ہونا چاہیے۔ تو جب اس بچڑے سے آواز آنے لگی
تو سامری لوگوں کو کہنے لگا ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسی، تمہارا اور موسیٰ علیہ السلام کا خدا تو یہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پتہ نہیں کس خدا سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لے گئے، اصل میں تو خدا یہاں پہ آیا ہوا ہے، یہ ہے تمہارا معبود۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی بھول لگ گئی۔ علماء نے لکھا ہے 6 لاکھ سے زیادہ قوم کی تعداد تھی، اور اکثریت کو اللہ نے اس فتنے سے محفوظ رکھا، لیکن کوئی لگ بھگ 25-30 ہزار لوگ تھے جو اس کے فتنے کا شکار ہو گئے، اور انہوں نے اس بچڑے کو اپنا معبود سمجھ کر اس کی عبادت شروع کر دی۔ اللہ پاک فرماتے الم یرو، ان احمقوں نے یہ بھی نہ دیکھا، انہ لا یکلمہم، کہ وہ ان سے تو بات بھی نہیں کر سکتا۔ اگر وہ خدا ہے تو اللہ کا تو کلام ہے، یہ کتنا خوبصورت کلام قرآن کریم ہمارے سامنے ہے۔ جب انسان یہ کلام پاک پڑھتا ہے تو دلی کیفیت یہ ہوتی جیسے اللہ ہم سے باتیں کر رہے، اللہ پاک ہم سے ہم کلام ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے انہوں نے، بے وقوفوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ یہ بچڑا تو ہم سے بات بھی نہیں کر سکتا، گائے کی آواز تو نکال رہے ہیں لیکن اس میں کیا کہہ رہے ہیں، کیا سمجھ آ رہی ہے، کون سا تکلم ہے، کون سی اس کے میں گفتگو ہے۔ ولا یہدیہم سبیلا، اور نہ ہی یہ گفتگو کر سکتا ہے، نہ ہی یہ راستے کی رہنمائی کر سکتا ہے، یہ تو کوئی سیدھا راستہ بھی نہیں دکھا سکتا، کہاں اس کے پیچھے لگ گئی ہے۔ اللہ پاک فرماتے اتخذوہ وکانوا ظالمین، انہوں نے اس کو اپنا معبود بنا لیا اور یہ بڑا ظلم کرنے والے لوگ تھے، کیونکہ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنانا شرک کہلاتا ہے، اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے، کیونکہ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے محل کے علاوہ کسی اور جگہ پہ رکھ دینا، یعنی جس چیز کا جو مقام ہے وہ دینے کی بجائے اس کو کوئی اور مقام دینا، یہ خدا کا مقام، الوہیت کا مقام، معبود ہونے کا مقام، مسجود ہونے کا مقام، اس کے لائق صرف کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ لہذا کسی بت کو، کسی مجسمے کو، کسی صورت کو، کسی مورت کو، کسی جن، انسان، فرشتے کو، کسی اللہ کے ولی، غوث، قطب اور نبی کو خدا کا مقام دینا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے انہوں نے اس بچڑے کو معبود بنایا، یہ بڑے ظالم لوگ تھے۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، پھر جب ان کو ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کے کہا، یا ہارون علیہ السلام نے سمجھایا، یا قوم کے لوگوں نے ان کو سمجھایا، تو ان کو احساس ہوا کہ ہم سے بہت بڑی بھول ہو گئی، ہم سے غلطی ہو گئی۔ سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے جب وہ ہاتھوں میں گرا دیے گئے۔ ہاتھوں میں گرا دیے گئے کا مطلب کیا؟ علماء فرماتے جب انسان سے غلطی ہوتی ہے اور وہ اپنی غلطی پہ پشیمان ہوتا ہے تو وہ گردن جھکا لیتا ہے اور ہاتھوں کی طرف دیکھتا ہے، ہاتھوں کو بھیجتا ہے، کاٹتا ہے۔ تو عربی زبان میں اس کے لیے یہ محاورہ بن گیا ندامت اور شرمندگی کے لیے۔ جب ان کو ندامت ہوئی اور وہ شرمندہ ہوئے، وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، اور ان کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ وہ گمراہ ہو چکے ہیں، ان کو کسی نے بھٹکا دیا ہے، تو قالوا، پھر وہ توبہ کرتے ہوئے کہنے لگے، لَإِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا، اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا، وَيَغْفِرْ لَنَا، اور ہمیں معاف نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم بہت نقصان اٹھانے والوں میں سے بن جائیں گے۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جب بھی انسان سے کوئی بھی بھول چوک، کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کریں، فوراً معافی مانگ لیں۔ اور علماء نے لکھا ہے
کہ اللہ سے توبہ کرنے کے بعد، معافی مانگنے کے بعد پھر انسان اپنی اس غلطی کی کھچڑی نہ بناتا رہے کہ پتہ نہیں مجھے معافی ملے گی کہ نہیں، مجھے معافی ملے گی کہ نہیں۔ شریعت مایوس نہیں کرتی، گناہ کے بعد توبہ کر کے یقین رکھے کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے، اور دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ جائے، اس کو سوچے بھی نہ، یہ دل میں خیال بھی نہ لائے کہ میں بڑا جناب پاپی ہوں اور میں بڑا گناہ گار ہوں اور میری بخشش نہیں ہوگی۔ اللہ پاک کی رحمت سے بالکل نا امید نہ ہو۔ اتنا بڑا پاپ اور گناہ اور شرک جیسا ظلم کر کے بھی جب ان لوگوں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دی۔ سورۃ بقرہ میں توبہ کی تکمیل یوں بیان کی گئی کہ ان کو حکم ہوا کہ ایک دوسرے کو قتل کرو، بھائی بھائی کو قتل کرے، باپ بیٹے کو قتل کرے، بیٹا باپ کو قتل کرے، تب ان کی توبہ کی تکمیل ہوگی، اور انہوں نے یہ عمل کیا اور سچی توبہ کی اور صحیح راستے پر، توحید کے راستے پر آئے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے تورات کی تختیاں لے کر واپس پہنچے اور قوم کی یہ صورتحال دیکھی تو ان کا رد عمل کیا تھا، ان کا ریئیکشن کیا تھا، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما